السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم نیو ٹاپک اور نیو سفر کا آغاز کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ جی آپ کو میرے اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا، ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کریں گے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو سبع المثانی یعنی 7 آیتوں والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ام القرآن، قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی فضیلت کے لیے یہی چیز کہنا کافی ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کو حفظ کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس کی فضیلت کے بارے میں یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جی سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعوذ تسمیہ سے، ٹھیک ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ آپ کیوں یہ بات کریں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو شیطان ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا انمی یعنی دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص دشمن ہوتا ہے وہ یہ لازمی کوشش کرتا ہے کہ اگلا وہ کام نہ کر سکے جو اس کے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو شیطان ہمیں جو ہے ہمارا دھیان ادھر ادھر نہ کرے، اسی وجہ سے ہم تعوذ سب سے پہلے پڑھتے ہیں تاکہ شیطان جو ہے وہ ہم پر حملہ نہ کر سکے یا ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹکا نہ سکے اور ہم کانشیس ہو کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس میں جو شیطان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے الرجیم مردود، یعنی اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا، یعنی وہ ایسا یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایسی مخلوق ہے شیطان کہ وہ اللہ کی رحمت میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کیا کریں، ہم جو ایک دوسرے کو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا مردود مردود مردود، تو اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کیا کریں کیونکہ اس کے میننگ بہت سخت ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں اب ہم نے کیا کیا، پہلے سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگ لی، ٹھیک ہے، کہ بھئی ہم نے آپ کی پروٹیکشن میں آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروٹیکٹ کر لیا۔ پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں شروع کر رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ؟ دیکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جب ہمیں ہیلپ حاصل ہوگی ہم کانشیس بھی ہو سکیں گے، ہم اس معنی کو سمجھ بھی سکیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو گین کریں گے جو ہم گین کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بہت اچھی طریقے سے اس چیز کو حاصل کریں گے جو چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں رحمان اور رحیم، اب دیکھنے میں ہمیں دونوں روحامیم ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں کا روٹ ورڈ روحامیم ہی ہے، بٹ فرق کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلے وزن کا رحمان، ٹھیک ہے، اور یہاں کیا ہے رحیم، ایک ہے فعال اور ایک ہے فعیل، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا مطلب ہے، یہ کیوں ہے، یہ فرق ایسا کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کیونکہ دیکھیں رحمان جو ہے یہ سب انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ رحم ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو نان مسلم ہیں انہیں کون کھانا دیتا ہے، رزق کون دیتا ہے انہیں، ٹھیک ہے، جو ہندو ہوتے ہیں یا پھر عیسائی ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور یعنی غیر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں انہیں کھانا کون دیتا ہے، انہیں رزق کون دیتا ہے، ان کے لیے آسانی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، تو وہ رحمان ہے۔ اور رحیم جو صفت ہے یہ اس کی خاص مسلمانوں کے لیے جو کہ آخرت میں ہمیں دکھے گی، ٹھیک ہے، یعنی جب آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت کی ہم صفت پائیں گے، اللہ تعالیٰ کے 99% جو ہے وہ ہمیں آخرت میں، اور 1% یہاں پر ہے، تو سوچیں اگر 1% اللہ تعالیٰ کی صفت ایسی ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے، تو وہ 99% اس کی رحمت کی صفت کیسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وہ انشاءاللہ ہمیں آخرت میں ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ جو رحیم والی جو اس کی صفت ہے وہ ہم سب کے لیے ہمارے سب کے مطلب یعنی مقدر کر دے ہم سب کو، آمین۔ آگے دیکھیں الحمد، اسٹارٹ ہی کس سے کیا ہے؟ الحمد، تمام تعریفیں۔ دیکھیں آپ کو کوئی بھی پریشانی، آج کل جس طریقے سے بہت مہنگائی کا دور چل رہا ہے نا، لیکن نہیں آپ لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا مل رہا ہے نا، آپ لوگ الحمدللہ اپنے پاؤں پہ چل پھر سکتے ہیں، الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ سن سکتے ہیں، الحمدللہ بول سکتے ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے، یعنی تمام تعریفیں،
ٹھیک ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں. آپ خود سوچیں کتنا خوبصورت یہ لفظ ہے کہ جیسے ہی ہم الحمدللہ بولتے ہیں تو ہمیں سکون سا مل جاتا ہے. الحمدللہ جیسے کوئی پریشانی ہی نہیں ہے, جیسے کوئی غم ہی نہیں ہے. الحمدللہ جب آپ الحمدللہ دل سے کہتے ہیں نا تو آپ کا دل خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے, اس چیز کے لیے راضی ہو جاتا ہے. آپ راضی ہوتے ہیں کہ میں ہر حال میں خوش ہوں, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. ٹھیک ہے. للہ اللہ کے لیے, ربی جو رب ہے, العالمین تمام جہانوں کا. اچھا رب کے 3 معنی ہیں, خالق, مالک, مدبر. ٹھیک ہے. خالق پیدا کرنے والا, مالک آنر. ٹھیک ہے. اور یعنی خالق کریٹر, مالک آنر یعنی حکم دینے والا, اور اس کے علاوہ کون ہے, مقدر. ٹھیک ہے. یعنی تقدیر لکھنے والا. ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں آپ کو کس چیز کا غم ہے, پیدا کرنے والے نے آپ کے, وہی آپ کا مالک ہے, آپ کو رزق دے سکتا ہے, آپ کو ہر چیز عطا کر سکتا ہے. پھر آپ ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں, کیوں کسی کی طرف جاتے ہیں, جب ایک اللہ آپ کو سب کچھ دے تو رہا ہے. آپ اتنا سفر کر کے جائیں گے بھائی فلانا فلانا فلانا, نہیں, اللہ سے مانگیں. ایک کونے پہ چلے جائیں, وہاں پر اپنے مسئلہ بچھا لیں, وہاں پر آپ اللہ تعالیٰ سے دل سے مانگیں, جو دعا مانگیں تنہائی میں مانگیں. آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی قبول ہوگی, لیکن اس کے رب ہونے پہ یقین رکھیں کہ وہ ایسی ذات ہے جو کبھی بھی اس کی طرف اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا. وہ اس چیز کو اور محسوس کرتا ہے کہ کوئی اس سے کچھ مانگے اور وہ نہ دے. ٹھیک ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے کچھ چیز مانگے جائے اور وہ نہ دے. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ سچی دل سے دعا کیا کریں, یا رب. اب رب میں 3 چیزیں آ گئی, خالق, مالک, مدبر. یعنی جس نے آپ کو پیدا کیا, جو آپ کا آنر ہے, آپ کے ایک اعضا کو حکم دینے والا ہے. ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے ہماری ہڈی ٹوٹ جائے تو ہمارا کوئی کام ہی نہ کرے. ٹھیک ہے. نہیں, جو ایک اعضا حکم دینے والا ہے, جو ہمارے ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے, جس نے ہماری تقدیر لکھی ہے, ہمارے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی ہر چیز, ہر حالت, ہر طرح کی سچویشن اس میں لکھی ہوئی ہے. اس رب کو کیوں نہیں مانتے, اس رب سے کیوں نہیں جو ہے وہ سوال کرتے, کیوں ادھر ادھر جاتے ہو, کیوں اس رب کا شکر ادا نہیں کرتے. تو الحمد, جو تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. جس نے مجھے پیدا بھی کیا, میرا آنر بھی ہے, میرا مالک بھی ہے, میری تقدیر بھی لکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. تمام تعریفیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. العالم صرف میری نہیں, العالمین تمام جہانوں کا. عالم یعنی تمام جہانوں کی تقدیر, چھوٹی سے چھوٹی چونٹی اس کی بھی تقدیر, چھوٹا سے چھوٹا بیکٹیریا اس کی بھی, چھوٹے سے چھوٹے وائرس اس کی بھی تقدیر, ہر چیز کی تقدیر رکھنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی. تو تمام تعریفیں بھی صرف اسی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم وہی ہے, ان دونوں کی میں نے آپ کو اوپر بتا دی, جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. جو مہربان ہے رب, وہ کیوں نہیں تمہارے لیے آسانی کرے گا, وہ تمہارے لیے ہی آسانی کرے گا. اسے مانگو تو صحیح, اسے رب تو مانو, پہلے رب تو مانو. پہلے یہ تو سوچو کیا تم اسے رب مانتے ہو, اگر مانتے ہو کیا سچے دل سے مانتے ہو, کیا ہر سچویشن کو اس کے سامنے رکھ کے اسے دعاؤں, کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ آپ کے ساتھ کیا گزر, نہیں, اس کو پتہ ہے, لیکن اس کو اچھا لگتا ہے کہ انسان, اس کا بندہ اس سے باتیں کرے, اس سے مانگے, اسے پیار سے بلائے, اسے محبت سے پکارے, اسے اپنے جو ہے دل کی باتیں بتائے, اسے اچھا لگتا ہے. آپ مانگے تو صحیح اس سے, پھر دیکھیے گا کتنا سکون ملتا ہے. اور رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. مالکی, جو مالک ہے, یوم الدین قیامت کے دن کا. اب یہاں پر یہ بات کیوں نہیں بتائی, یہ بھی بتا سکتا, اب اوپر بتایا مالک ہے تمام جہانوں کا, یہ لکھ سکتے تھے. اب یوم الدین اسپیشلی دین یعنی قیامت کے دن کی بات کیوں کی ہے. ٹھیک ہے. دین حساب کتاب کو بھی بولتے ہیں, حساب کتاب کے دن کی بات کیوں کی گئی ہے, اسی وجہ سے تاکہ انسان اس چیز میں مطمئن ہو جائے کہ آپ کا فیصلہ کوئی انسان نہیں کرنے والا, وہ ذات کرنے والی ہے جو کہ انصاف کرتی ہے. ٹھیک ہے. جس نے جتنا عمل کیا اس کو اتنا ملے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے 100% عمل کیا اس کو 10% ملا, اور جس نے 10% کیا اس کو 100% مل جائے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا. جس نے جتنا عمل کیا ہوگا اس کو اس کے حساب سے ہی جزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. ایاک آ گئی خاص چیز, ایاک نعبد, خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خاص تیری, اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں خاص تیری بات کرتے ہیں. یعنی دیکھیں عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا شرک ہے, چاہے وہ آپ کسی بھی لحاظ سے شریک ٹھہرا رہے ہوں. ٹھیک ہے. یعنی اب عبادت میں کیا کیا, سجدہ کرنا. ٹھیک ہے. آپ سجدہ نہیں کریں, کسی کے لیے احتراماً جھک رہے ہیں, شرک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں ایاک نعبد یعنی خاص تیری ہی اللہ تعالیٰ کی بات کرنی چاہیے, اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے. یہ بات یاد رکھیے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور خاص تو اس سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں لکھا خاص اسے مدد, ہم جو دنیا والوں کو بولتے ہیں کیا وہ غلط ہے؟ نہیں, آپ دنیا والوں سے اس چیز پہ مدد حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں وسائل پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آپ ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی
جو ہے وہ مدد کرنی ہے، لیکن کسی انسان کے ذریعے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے مدد. تو کیا مطلب ہم کسی انسان سے مدد نہ مانگیں؟ نہیں، سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، پھر اس شخص کے پاس جائیں جو واقعی آپ کی مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن زندہوں کے پاس یا نہ مردوں کے پاس پہنچ جائیں، وہ بیچارے تو خود مردہ ہیں، وہ آپ کی کیا مدد کریں گے، ٹھیک ہے. تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف اس سے مدد مانگیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اس سے خصوصی دعا کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود ہی راستے کھول دیں گے، اس شخص کو آپ کو سامنے کر دیں گے جو واقعی ہی آپ کی مدد کر سکتا ہو، ٹھیک ہے. اہدنا، دکھا ہمیں، الصراط، راستہ مستقیم، سیدھا. ہمیشہ یہی دعا مانگی کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیشہ ہمیشہ دعا مانگیں. کیوں؟ کیونکہ آج کل بہت فتنوں کا دور ہے، ہر جگہ فتنے، نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا، وہ راستہ جس پہ کون؟ اہدنا صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت، انعام کیا، علیہم، ان پر، یعنی تو نے انعام کیا ان پر، ان کی تعریف کی، ایسے ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن کی تو نے تعریف کی تھی، ٹھیک ہے. تو نے تعریف کی، ان کے لیے جنات جو ہے اپنے باغات، یعنی جو جنات ہیں، یعنی جنات کا کہنے کا مطلب ہے جنتیں، ٹھیک ہے. جنتیں ہیں، باغات ہیں، وہ پیدا کیے جن جیسے شہداء ہو گئے، اس کے علاوہ صالحین ہو گئے، اس کے علاوہ انبیاء ہو گئے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ٹھیک ہے. ان کے راستے میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نیک ولی گزرے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے راستہ ہمیں دکھانا کہ جس راستے پہ وہ لوگ تھے، یعنی نیک، جس راستے کو ہم پا کے تیری رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں، جس راستے کو پا کے ہم تیری جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ راستہ ہمیں دکھانا. غیر المغضوب، ان لوگوں کا نہ دکھانا جس پر غضب کیا گیا، یعنی جن پہ تو نے غصہ کیا، ٹھیک ہے، جن پر لعنت کی گئی، ان کا راستہ ہمیں نہ دکھائیو. وَالضَّالِّينَ، اور جو گمراہ تھے، ٹھیک ہے، ان کا بھی نہیں دکھانا جو گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے. گمراہی آج کل کے زمانے میں بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. دین کے نام پہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دین ہے بٹ دین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو آپ نے دعا، خصوصی دعا مانگنی ہے کہ ان لوگوں پہ نہیں کہ جو لوگ اپنے آج کے، ایک تو وہ ہے نا، جیسے ایک ہوتا ہے ظاہراً گمراہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے ہم بہت نیک کام کریں بٹ وہ گمراہی کے راستے پر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ ایسے اعمال بھی ہم سے نہ کروانا جو ظاہراً تو بہت اچھے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے ہم دین پر ہیں، لیکن وہ دین کے معاملات یا دین کے اعمال نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. وہ ہماری اپنا ایک پیدا کردہ عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے عمل پہ بھی ہمیں نہ کرنا کہ کل کو سوال ہو جائے کہ یہ تو میں نے بولا نہیں، تم نے کیوں کیا. ایسے عمل ہم سے نہ کروائیو. وہی عمل کروانا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جو صحابہ کرام نے کیے، جو تابعین نے کیے، جو تبع تابعین نے کیے، ٹھیک ہے. انہی کے راستے پہ چلانا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. دیکھیں اس کے بعد آمین لازمی بولا کریں، آمین ایسا ہی ہو. آپ کی آمین کیا پتہ فرشتوں کے ساتھ مل جائے، پتہ نہیں، ایسے نہیں، کیا پتہ نہیں، بلکہ لازماً مل جائے، ٹھیک ہے. آپ دعا کیا کریں کہ تاکہ آپ کی دعا قبول ہو جائے اور آپ ہمیشہ سیدھے راستے پر ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ان لوگوں کا راستہ دکھائے جن پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے، جس کی تعلیم انہوں نے دی، اور جن کی تعلیم ہمیں صحابہ کرام نے دی، ان کے عمل سے پتہ چلتی ہے، اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے. آمین. یہیں تک رکھتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.